اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، اس کو بنایا، اس کے ساتھ اس کی زوجہ کو حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ دشمن پوری انسانیت کا ہے، یہ شیطان ملعون، جس نے کہا میں بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، میں زیادہ قیمتی ہوں۔ تو یہ شر اور فتنے شیطان نے شروع کیے، اور حابیل اور قابیل کے درمیان بھی یہ حسد کا مادہ قابیل نے پیدا کیا اور مصیبتیں پیدا کی، ٹینشنیں، دشمنیاں بنائی، ورغلاتا رہا، انسانیت کو برے کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ تو یہ تمام کا تمام یہ شیطان ملعون نے کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر، آخری رسول، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ تشریف لائے، دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، سچی اور سچی بات کی، صادق اور امین کہلائے۔ تو جتنے جتنے دوست بڑھتے گئے، اتنے ہی دشمن بھی زیادہ ہوتے گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دی، ستائے گئے، مصیبتیں برداشت کی، پتھروں سے مارا گیا، ساحر، مجنون، جادوگر کہا گیا۔ یہ سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ دیکھیں، اگر ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے گا، اللہ ہمارے دلوں میں بات بٹھا دے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت پر آ جائیں۔ تو دشمنان اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین یہ بھی زیادہ ہوتے گئے، زیادہ ہوتے گئے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کا میں شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ حاسدین جب زیادہ ہوئے تو اور کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، خادم تھا۔ وہ خادم کنگا کرتے، سر مبارک کے بال، اور وہ کنگا میں وہ بال آ جاتے۔ تو اس یہودی نے، جس کا نام لبید اعصم تھا، اس نے وہ کنگا اکٹھا کیا، وہ بال اکٹھے کیے، اور وہ بال اور کنگے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا۔ ذہن کو کھلا رکھیں تاکہ ہم اس دور کے فتنوں سے ہم بچ سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس دور کے فتنوں سے بچائے۔ جادو اس طرح کیا کہ کنگا کے 13 وہ جو دانے ہوتے ہیں، دندانے جس کو کہتے ہیں، اس پر ایک ایک بال کو گرہ دی اور اس کو بانٹتے گئے، اس کو دائرہ دیتے گئے۔ تو 13 دندانے تھے، تو 13 بالوں کے ذریعے سے اس نے اس پر کوئی منتر پڑھا، مشرکانہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ پڑھا جو شیاطین نے سکھائے۔ وہ پڑھ کر ایک کنواں تھا، وہاں جا کر اس نے اس کنگھی کو پھینک دیا۔
نظر حق ہے اور جادو جو ہے یہ اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی جادو نہ ہی کر سکتا ہے اور نہ ہی ہر کسی پہ ہو سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ آپ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، اس میں علماء بڑی حکمتیں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی بصیرت ان صورتوں کو نازل کرنے کی تھی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، ان کی تلاوت کی جائے گی، ان سے شفا حاصل کیا جائے گا۔ دوسری حکمت علماء یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے لیکن ہماری طرح نہیں، افضل البشر، تمام انسانیت سے افضل، تمام انسانوں سے اعلیٰ۔ آپ کو گرمی لگتی تھی، آپ کو سردی لگتی تھی، آپ بیمار ہوئے، آپ نے نکاح کیے، یہ بشری تقاضے جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ کوئی یہ نہ کہ میرے جیسا تھا، نہیں، تم کیا ہو اور میں کیا ہوں۔ الفاظ کی ذرا سی آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے کتنے ساتھی، کتنے دوستوں کے دلوں میں بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھو، یہ کہتے ہیں نبی میرے جیسا تھا، نہیں، افضل البشر، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، اور ان جیسی ہستی نہ ہی تھی، نہ ہی ہے، اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہوگی۔ اور نور اس طرح تھے کہ آپ کے تمام اعمال نورانی، آپ پر جو کلام اترا وہ نورانی کلام، آپ پر قرآن اترا، قرآن نور، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، آپ کے اعمال نورانی، تو ایک وقت میں آپ نور بھی اور ایک وقت میں جسمانی لحاظ سے آپ بشر بھی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تو جیسے سردی گرمی کا، بھوک پیاس کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا۔ اب آپ آئے، جادو کا اثر عقائد میں نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا کہ نعوذ باللہ ایک بندہ مشرک اور کافر ہو جائے، نہیں، عقائد پر اثر نہیں ہوتا، جادو کا اثر اعمال میں بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سا بندہ یا دہانی کے لحاظ سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، باقی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب دنیاوی محبتوں کی وجہ سے ہمارے اندر گندگیاں ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے مجھ پہ جادو ہوا، کیا اثرات ہے؟ نیند نہیں آتی، نہیں، یہ اثر نہیں ہے۔ مجھ پہ جادو ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میرا پورا جسم دکھ رہا ہے، یہ بھی اثر نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ میرے پاس آئے، ہم پہ جادو ہوا، وہی کیا اثر ہے؟ میرے بھائیو دوستو، یہ ذہن سے نکال دو، اس دور میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو کسی پہ جادو کر سکے۔ سارے اللہ معاف کرے انانی ہیں، چاہے وہ عیسائیوں میں ہیں، ہندوؤں میں ہیں، یا جس بھی مذہب کے لحاظ سے ان کا تعلق ہے، وہ اگر کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سب انانی ہیں، نہیں سمجھتے۔ فرشتے آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اثر ہوا تو آپ کو ایک وقت کا کھانا، یعنی صبح کچھ کھایا، وہ دوپہر کو یاد نہیں رہا، یہ اثر ہوا۔ آپ بیمار ہوئے تو صحابہ کرام بڑے غمگین پریشان، چونکہ جان نثار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن قربان کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کا
دیا. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ کہ حل یہ ہے کہاں پر ہے کہ فلاں جگہ ایک کنواں ہے، اس کنویں میں کنگا ہے، کنگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، ان بالوں میں گرے ہیں اور 13 گرے ہیں، اور جب یہ کھلے گی ان کا اثر ظاہر اور ختم ہو جائے گا. تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عملوں میں ہم قربان جائیں. ذرا سی تکلیف ہوئی، اللہ رب العزت نے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 5 آیات قل اعوذ برب الفلق کی اور 6 آیات قل اعوذ برب الناس کی اللہ تعالی نے اتار دی. یہ پڑھو، جگہ بتائی، وہاں سے گئے، کنگا اٹھایا اور ان گروں کو ایک ایک پر قل اعوذ برب الفلق کھولا، اس کو من شر ما خلق دوسری کو کھولا، ومن شر غاسق اذا وقب تیسری کو کھولا، ومن شر النفاثات في العقد چوتھی کو کھولا، ومن شر حاسد اذا حسد پانچویں کو کھولا، قل اعوذ برب الناس چھٹی کو کھولا، ملک الناس ساتویں کو کھولا، الہ الناس آٹھویں کو کھولا، من شر الوسواس الخناس نویں کو کھولا، الذی یوسوس فی صدور الناس 10ویں کو کھولا، من الجنۃ والناس 11 گروہوں کو کھولا. اللہ رب العزت نے اسی وقت کامل شفا عطا فرما دی. اور میرے آپ کے لیے سبق، میرے اور آپ کے لیے نمونہ، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان، ہر انسان، اس کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشی محسوس کی. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ آپ اس طرح لگے جیسے آپ بالکل ایک آزاد ہو گئے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا اس طرح ہے جیسے میں بالکل آزاد ہو گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کو یہ یاد رکھو، نہیں کرو گے، نہیں کرو گے تو پھر کدھر ہو جاؤ گے، یا عیسائیوں کے درباروں میں جاؤ گے، یا یہودیوں کے جاؤ گے، یا ہندوؤں کے جاؤ گے، اور پھر کل قیامت کے دن گلہ مت کرنا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں. ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثر لوگوں کو، جادوگروں نے اپنے اپنے کھولے ہوئے ہیں، 10 روپے کی کاپی ہے، 10 روپے کا پین ہے، اور بس لے کے طرح کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور ان میں اکثر عورتیں ان کاموں میں مبتلا ہیں. اللہ ہم سب کی، ہماری تمام مستورات کی حفاظت فرمائے. بتاؤ اپنے گھروں میں قل، اللہ نے خود فرمایا، دیکھو کہہ دو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی پیاری بات ہے. کہہ دو، ان سب کو کہہ دو، تمام صحابہ، آخری انسانیت تک یہ پیغام اللہ کا پہنچا دو. اعوذ برب الفلق کہ میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے امان میں آتا ہوں. برب الفلق جو رب ہے، برب الفلق جو صبح کا رب ہے. اب دیکھو ربوبیت کا اللہ نے یہاں پر بھی یقین بتایا. 3 یقین ہے یہاں پہ. ایک ربوبیت کا یقین کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. ان ربکم اللہ، اللہ نے خود فرمایا تمہارا رب اللہ ہے. اس جادو کے ذریعے سے نہ تمہارا رزق کوئی کم کر سکتا ہے، نہ تمہارا رزق کوئی زیادہ کر سکتا ہے، نہ تجھے صحت دے سکتا ہے، نہ تجھے بیماری دے سکتا ہے، نہ تجھے نفع دے سکتا ہے، اور نہ ہی تجھے نقصان دے سکتا ہے. یہ سب کچھ میرے اللہ کی طرف سے ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. کہتے ہیں رزق تنگ ہو گیا ہے. اپنے عملوں کو دیکھو نا ذرا، اپنے کردار کو دیکھو، اپنے ظاہر اور باطن کو دیکھو کہ میں کہاں پہ اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، کہاں پہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں. جہاں پر ناراضگی ہے
اور پریشان ہوتے ہیں، رات کو نیندیں ختم، صبح اٹھ کر میرے سے کسی نے جادو کیا ہے، یہ کون سا جادو ہے؟ تم دیکھو تمہارے عمل کیا ہے، پرائے مال تو نہیں کھایا، پرائی زمین تو ہڑپ نہیں کی، اور پرایا گھر تو قبضے میں نہیں کیا۔ یہ اصل جادو ہے جو جنہوں نے جس نے تم پر اثر کر دیا ہے، ان کو ختم کرو۔ یہ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت انسان کے لیے خیر چاہتا ہے۔ قل، کہہ دو ان کو، اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب یہ بندہ صبح کرے گا اور اللہ کی ربوبیت کا وہ اقرار کرے گا، اللہ کی خالقیت کا وہ اقرار کرے گا، اللہ کی مالکیت کا وہ اقرار کرے گا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ الہ ہے، معبود برحق ہے، اللہ خالق ہے، اس کا اقرار کرے گا، مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کے یہ 12-24 گھنٹے کتنی عافیت سے گزارے گا۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائیوں کا خالق، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور برائیوں کا قاصد جو ہے وہ ہم اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ برائیاں کرتے ہیں، شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو اتنی قوت نہیں دی، ایک حد تک اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، بس باقی طاقت کا مالک اللہ ہے، قدرت اللہ کے پاس ہے۔ اپنی پریشانی، اپنی حاجت، اپنی مشکل، ہر آن ہر گھڑی اپنے اللہ سے کہو، اللہ ہے، خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ تعویذوں سے اور گنوں سے، اور نہ ہی تمہارے جادو اور سحر سے، نہ کسی کی اولاد بند ہو سکتی ہے، نہ کسی کی اولاد ہو سکتی ہے۔ عجیب کام ہے، شروع ہو گئے، اور بڑے اچھے اچھے لوگ میں دیکھ رہا ہوں، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جسے چاہے اللہ پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے میرا اللہ بیٹیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے میرا اللہ بیٹے دے، ویہب لمن یشاء عقیما، اور جس کو چاہے میرا اللہ بیکار کر دے، بھانج کر دے اس کو۔ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ اولاد دے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، کسی کے چاہنے نہ چاہنے، کسی کے تعویذ اور گنوں اور کسی کے جادو اور سحر سے نہ اولاد ہو سکتی ہے، نہ اولاد بند ہو سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ دوسرے نمبر پر وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، جو برائی اللہ نے پیدا کی، تم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہو۔ ایک چیز جس نے پیدا کی، تم اسی کے پاس جاتے ہو، آؤ بھی اللہ کی پناہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ کسی نے نظر لگا دی، آؤ اللہ کی پناہ میں۔ کسی نے ایسی حرکت کر دی، آ جاؤ اللہ کی پناہ میں۔ اور یہ سب کچھ دنیا کی محبت، اور یہ سب کچھ ایک حسد کی وجہ سے ہے۔ حاسدین، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کو عروج پر نہ دیکھنا، ایک دوسرے کو عزت پر نہ دیکھنا، یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، یا اللہ ہم بھائیوں کو اتفاق دے، اے اللہ ہم بھائیوں کو اتحاد دے، ایک دوسرے کی محبت دے۔ کیا چکر ہے آج کل، جس جگہ میں جاؤ بھائیوں کا مسئلہ، جس جگہ میں جاؤ میاں بیوی کا مسئلہ، جج فیصلے نہیں کر رہے، حالات بگڑ رہے ہیں۔
3 مرتبہ شام کو یہ 2 معوذتین یہ تم پڑھ لیا کرو، اللہ تعالی ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ کون پڑھے؟ مجھے تو صرف پیسے کمانے آتے ہیں اور کچھ مجھے نہیں آتا۔ 50 سال گزر گئے، ہم نے یہ معوذتین نہیں سیکھی۔ اللہ کی رحمت سے تبھی ہم دور ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جو والد اپنے بچے کو مغرب کے بعد نہیں چھوڑے گا اور بلوغت تک وہ اسی طرح کرے گا، اس کا بچہ کبھی بھی غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں چڑھے گا۔ یہ یاد رکھو۔ ایک بات، دوسری بات، اپنی جوان بچی کو کسی کے گھر میں بھی رات کے لیے مت چھوڑو، چاہے وہ اس کی نانی کا گھر ہے، چاہے وہ اس کی دادی کا گھر ہے۔ یہ فتنے رات کو ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ جوان بچی ہے اور کسی کے گھر میں، بے شک وہ تمہاری ساس ہے، سسر ہے، وہ بچی کے ماموں ہیں، بچی کے چچا ہیں، نہیں 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 نہیں، صرف اور صرف رات اپنی بچی کی اور بالغ بچے کی اپنے گھر کے اندر ہو۔ رات کے فتنے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب بتاؤ کتنے فتنے ہیں رات کے؟ جوئے بازوں کی جو ڈانٹ لگتی ہے وہ رات کے وقت لگتی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ شرابی رات کو ہی شراب پیتا ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ زانی رات کو زنا کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ڈاکو، چور، لٹیرے رات کے وقت اٹھتے ہیں، یہ سارے فتنے ہیں، رات کے فتنے ہیں یہ، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میرے اور تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ فضول مجالس چھوڑ دو رات کی، یہ میری نصیحت ہے آپ کو۔ فضول مجالس، فضول بیٹھنا، چوراہوں پہ بیٹھنا، یہ چھوڑ دو۔ اکثر لڑائیاں یہ چوراہوں پر ہوتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب بندہ باہر بیٹھے ہیں چوراہے پہ، ایک گزرا، تمہیں کیا پتہ یہ کس حال میں ہے؟ اس نے گالی نکالی، اب تمہاری غیرت ہے کیونکہ تم نے نام رکھنا ہے محلے کے اندر۔ صبح تنویر نصوب کو بھی بتا دیا تو ڈیر پارٹی بلا رہا ہے۔ اب تم بیٹھو گے تو تم شر کرو گے، اس کو جواب دو گے، گالی کا بدلہ گالی، مار کا بدلہ مار، پھر پسٹل ہوں گے اور پستول ہوگی اور گالی ہوگی اور آخرکار تھانے میں دونوں بیٹھے ہوں گے۔ رات کا بیٹھنا مجالس میں، محافل میں چھوڑ دو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہماری اکثر گناہ کے وبال جو ہیں وہ رات کے پہرے میں ہیں، مغرب عشاء کے بعد بیٹھکیں لگ جاتی ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں میں، سب سے بری بیٹھک، سب سے گندی بیٹھک ہمارے موبائل ہے، ہمارا فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ آج کا مسلمان مرد، آج کی مسلمان عورت اپنے واٹس ایپوں میں اور اپنے فیس بکوں میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور تمہاری اصلیت تمہارے اکیلے پن میں ہے، جو تم اکیلے میں کرتے ہو یہی تمہارا ایمان ہے، جو تم اکیلے میں کرتے ہو یہی تمہارا ایمان ہے۔ کیا پتہ تم اکیلے میں کیا کر رہے ہو؟ اللہ ہم سب کی خلوت، اللہ ہم سب کی جلوت کو پاک کر دے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور فرمایا کہ جو دیکھیں نفاسات جو ہے یہ عورت کا صیغہ ہے، مؤنث ہے۔ کیا لبید بن عاصم نے ہے جادو، اور نام کس کا آیا؟ نام عورتوں کا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ اصل کرنے والیاں کون ہیں، وہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھی، دو، ان کو بتایا کہ تم جا کر کے آؤ۔ اللہ رب العزت نے مؤنث کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ یا نفافات نفوس کی جمع ہے، مرد اور عورت دونوں اس کے اندر داخل ہیں، جو گروں پر پھونک پھونک کر پڑتی ہیں، عقد عقد سے ہیں،
جا کر کسی قبر میں یا کنویں میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. اپنی عورتوں کو میں بھی آپ بھی ہم سب کریں. اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس, شفا ہے ہمارے پاس, سورہ فاتحہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 سورتیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اس کی مثل نہ ہی قرآن کے اندر ہے, نہ ہی اس کی مثل انجیل کے اندر ہے, نہ ہی اس کی مثل زبور کے اندر ہے, اور نہ ہی اس کی مثل توریت کے اندر ہے. چاروں کتابوں میں اس کی مثل نہیں ہے. اس کی قدردانی کرو. ایک بندہ لٹکا دیتا ہے, 4 کل جی لٹکائے میں نے, جی 4 کل لٹکے جی, بس گھر میں لٹکے ہوئے ہیں, کول کے سوڑن دی, مفتی سے تعویذوں کا کول کے سوڑن کم, مفتی سے تم روزگار دے دے کوئی چتا کی نہ سکتا کوئی کم چتا وسکے شریعت سے حکم دے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو ڈاکٹر ایک نسخہ دیتا ہے, پیناڈول کھا لو. آپ وہ نسخہ لے کر تعویذ بنائیں گے یا میڈیکل اسٹور پر جائیں گے؟ آپ جائیں گے میڈیکل اسٹور پر, وہاں وہ پرچے دیں گے, وہ آپ کو پیناڈول دے گا, آپ کو پانی کے ساتھ دیں گے, اللہ مار اس میں اثر ڈال کر آپ کو شفا دے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کو پورا قرآن چلو سمجھ لو, اس کو آپ گلے میں ڈال لو, شفا ملے گی آپ کو؟ کبھی بھی نہیں ملے گی. تعویذ گلے میں ڈال لو, شفا ملے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی. ہاں جو تعویذ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچوں کے لیے کی ہے, وہ مکلف نہیں تھے اعمال کے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بتا دے نماز پڑھو, یا ذکر بتا دے ذکر کرو. نہیں, ان کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیا, چلو جی ڈال دو. اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی تعویذ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے میرے بھائیوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, ہماری ہدایت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اطاعت میں ہے. ذرہ برابر میں اور آپ آگے پیچھے ہو گئے میرے بھائیوں دوستوں, ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آج دیکھ لو جو ڈرامے ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر, جو حالات ہیں معاشرے کے اندر, جو مسلمان پریشان ہے, یہ کیوں؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور ان حاسدین کے شر سے جب وہ اپنا حسد کرتے ہیں, ان دشمنان کے شر سے جب وہ اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہیں اپنے قول سے, اپنے فعل سے, یا کسی اور ذرائع سے. اب یہ پڑھو گے اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو تمہارے دشمن سے مغلوب نہیں کرے گا, ہمیشہ اللہ تمہیں غالب رکھے گا. میرے بھائی دوستو, یہ عظیم صورتیں ہیں, عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے نازل کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ان کو لٹکانا نہیں ہے, ان کا ورد کرنا ہے, ان کو پڑھنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, اور اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ. فضول ہم 5-5 6-6 گھنٹے لگا کر ہم کسی کے پاس جائیں تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ ہم خوب بہترین وضو کر کے اور اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے ہم بیٹھ جائیں اور ان صورتوں کا ورد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھتے, اس کی تلاوت کرتے, اور اس کے بعد اپنی انگلیوں کے جو پورے ہیں اس طرح کرتے, اور یہ کر کے پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے. مجھے یہ بتاؤ, اللہ رب العزت اپنے لاڈلے کو بتا رہا ہے, پیغمبر لاڈلا پیغمبر
سب سے پہلے معوذتین پڑھ لو، اس کی تلاوت کر لو. دیکھو اللہ تعالیٰ حشاش بشاش پورا دن آپ کا گزرے گا. ایک خوشی آپ کو، ایک روحانی کیفیت اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی کے لحاظ سے دے گا. دیکھو ہماری جب روح خوش ہوگی، کھانا بھی مزہ دے گا، پینا بھی مزہ دے گا، عمر میں برکت بھی ہوگی. روح خوش ہے. روح کس سے خوش ہوگی؟ اللہ کے کلام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کسی اور طرح سے نہیں ہو سکتی. ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعے قل اعوذ برب الناس کے بارے میں تھوڑی بہت بات انشاءاللہ کریں گے. تو اس کی پابندی سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے تمام گمراہ کرنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ شریر کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پوری امت مسلموں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. بری نظر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ موسی امراض سے ہماری حفاظت فرما. خطرناک جان لیوا امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما. صلی اللہ